السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب التوحید کے منتخب دروس میں سے آج کا تیسرا نمبر کا درس ہے الخوف من الشرک، شرک سے خوف کا بیان۔ اس درس میں اس بات کو ذکر کریں گے کہ شرک سے ڈرنا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر اس بات کو ذہن نشیں رکھیں کہ جو قرآن و حدیث پر صحیح سے عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس نازل کردہ وحی کی صحیح طور پر پیروی کرتے ہیں، دراصل وہی لوگ توحید کے سچے پاسبان ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز پر صحیح سے کاربند ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، جو قرآن و حدیث والے ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، اہل التوحید ہیں، دراصل وہی لوگ توحید کی پاسبانی کرتے ہیں، توحید کا حق ادا کرتے ہیں، توحید کو مانتے بھی صحیح سے ہیں اور شرک کی صحیح طور پر مذمت بیان کرتے ہیں، قوم کو اور لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں۔ جبکہ اہل توحید کے علاوہ یا قرآن و حدیث والوں کے علاوہ جو لوگ قرآن و حدیث کو صحیح سے نہیں مانتے ہیں، بدعت ایجاد کرتے ہیں اور شرک پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی دیکھیں گے توحید کی رمق دمق نہیں ہوتی، توحید سے بھاگتے ہیں، شرکیہ عمل انجام دیتے ہیں، اور اگر ایسے لوگوں کے سامنے توحید بیان کریں گے تو تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی توحید والی نہیں ہوتی ہے، شرکیہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھیں، خالص توحید بیان کریں، مسلمان ہوگا لیکن اگر بدعتی ہوگا، شرکیہ عمل کرتا ہوگا تو توحید بیان کرنے سے اسے تکلیف ہوگی۔ آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو الحمدللہ جو سچے پکے موحد ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث والے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کو دلیل مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، دراصل یہی توحید کے سچے علمبردار ہیں، توحید کے تقاضے کو دراصل یہی پورا کرنے والے ہیں اور شرک سے دوری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس درس میں ہم جانیں گے کہ شرک سے بچنا، اس سے خوف کھانا ضروری ہے۔ مصنف نے اس میں سب سے پہلی دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرے۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ اللہ رب العالمین پر بڑا بہتان باندھتا ہے۔ تو اس آیت سے شرک کی مذمت ظاہر ہوتی ہے، اس سے ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ شرک کا انجام کتنا برا ہے اور شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے کیا سزا متعین ہے۔ سزا کیا اللہ بیان کر رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک چیز کلیئر کر دی گئی ہے، یہ چیز واضح ہے کہ جو شرک کرے گا، شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے بغیر توبہ کے، اللہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، حتیٰ کہ یہ حدیث بھی بیان کی گئی کہ زمین آسمان کے برابر آدمی گناہ لے کر آتا ہے، اگر اس کے دامن میں شرک نہیں ہے، اللہ رب العالمین زمین آسمان کے برابر اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک سے اللہ رب العالمین یہاں ہمیں ڈرا رہا ہے کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں، اور جس کی معافی نہیں ہوتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، دوزخ۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صراحت سے ذکر بھی کر دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے
اس کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ شرک کی مذمت دیکھیں، ایک طرف اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی نہیں، دوسری طرف اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہ شرک کی شناعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا۔ جب ایک نبی کو شرک سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اپنی ذات پر، اولاد پر بھی اور اپنی ذات پر بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ آگے اسی آیت میں علت بیان کی گئی ہے شرک سے وہ کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہوا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی ماحول دیکھ رہے تھے کہ ماحول ایسا تھا کہ بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، اور آج ہمارے یہاں بھی یہی ماحول ہے۔ بتوں کی پرستش میں یا شرکیہ ماحول میں رہیں گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر آئے گا، آپ کے گھر پر آئے گا، آپ کی اولاد پر آئے گا۔ تو جو ماحول دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، خود آپ کے والد جو ہے بت بنایا کرتے تھے، بت فروخت کیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں شرک موجود تھا، پورے محلے میں، بستی میں شرک موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عراق کو چھوڑ دیا۔ پھر کہاں گئے؟ پھر آپ نے سرزمین شام کو، فلسطین کو اختیار کیا۔ پھر وہیں سے جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو غیر آباد جگہ پر، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی مکہ میں چھوڑ آئے۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیے تھے کہ اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے گھر کے بعض لوگوں کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے جو بے آب و گیا ہے، اس لیے چھوڑا ہے کہ تیری بندگی کریں اور تیرا ذکر کرتے رہیں۔ اے اللہ کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، بھیج دے، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرماتا کہ لوگ شکر گزار بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کچھ لوگوں کو بھیج دے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بہت لوگ آ رہے ہیں، جوق دور جوق آ رہے ہیں، مکہ چلے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اللہ سے دعا کی تھی جبکہ وہاں کچھ نہیں تھا، انسان نہیں، دانا پانی نہیں، بود و باش نہیں، بستی نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو اور اپنے ایک بچے کو چھوڑا اور اللہ سے دعا کی پھلوں میں برکت دینا، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمانا، کچھ لوگوں کو ان کی طرف رکھ دے تاکہ ان کا دل بہلے، لوگوں کے بیچ میں رہے۔ لیکن دیکھیں مکہ میں بسنے کے لیے، مکہ جانے کے لیے، مکہ پہنچنے کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ آگے کیا ذکر کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی علت بیان کی جا رہی، اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے شرک مت کرنا، ایک باپ۔ ایک دوسرا باپ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو شرک سے بچانا، مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی بچانا۔ اور انبیاء کو اللہ رب العالمین نے زجر و توبیخ کی، یہ تنبیہ کی اگر آپ نے شرک کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک کی شناعت دیکھیں، شرک کی قباحت دیکھیں، شرک کی مذمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تک کو تو تنبیہ کی ہے، انبیاء کو بھی ڈرایا، آپ بھی بچیے، آپ بھی اس سے ڈر کر رہیے، ورنہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین انبیاء کے عملوں کو ضائع کر سکتا ہے تو ہما شما کے اعمال کو شرک کرنے کی وجہ سے کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ لہذا
شرک کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو، اس کی مذمت کو سمجھیں۔ شرک سب سے بدترین گناہ ہے، اللہ انتہائی اس گناہ کو ناپسند فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بارے میں خبردار بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ چھوٹا شرک ریا ہے، دکھاوا ہے، دکھاوا۔ یہ دکھاوا ایسی چیز ہے جس سے پڑھے لکھے، جس سے نیک، عابد، زاہد، عالم بھی نہیں بچ سکتے، اور دکھاوا کا سب سے بڑا خطرہ عابدوں کے لیے ہی، نیک لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ان کے پاس علم ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اور اس علم کی روشنی میں وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر دکھاوے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دکھاوے کا خطرہ جاہلوں کے لیے زیادہ نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے زیادہ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے دکھاوا کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس معرفت ہوتی ہے، پورا دین ہوتا ہے، عمل کا بوجھ ہوتا ہے، عمل کا انبار ہوتا ہے، تو خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے بارے میں بتایا، وہ کیا ہے؟ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ جس حدیث کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، ابن ماجہ کے اندر اس دکھاوے کی وضاحت آئی ہے، اس کی کیفیت اور نوعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دجال کا تذکرہ کرنے کا مطلب ہے ایک خطرے سے آپس میں ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کے درمیان بھی اس طرح کا چرچا ہونا چاہیے، جو فتنے کی چیز ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے، جس میں ہم واقع ہو سکتے ہیں، جس کا خطرہ ہمارے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، ایسی چیزوں کا تذکرہ ہمیں بھی آپس میں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام آپس میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، فتنہ دجال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا آتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں کہ صحابہ کرام دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا کہ میں تم لوگوں کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیں وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے بیان کیا کہ وہ پوشیدہ شرک ہے۔ پوشیدہ شرک یہ انتہائی خطرناک، دجال سے بھی زیادہ خطرناک پوشیدہ ہے، چپکے آ جاتا ہے، چپکے آتا ہے اور آدمی اس شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ اپنی نماز کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے اور اپنے ذہن میں خیال لا کر اپنی نماز کو خوبصورت اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ریاکاری، اور یہ ریاکاری یہ بھی شرک ہے، پوشیدہ شرک ہے۔ یہ جو عبادت کے اندر دکھاوا ہے، دکھاوا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دکھاوا وہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ متعلق ہے جو منافقین ہوتے ہیں، ایک دکھاوا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو وہ تو چلے نچلے درجے کا۔ ایک دکھاوا وہ ہے جو اصل میں مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ دکھاوا کر رہا ہوتا ہے مسلمان ہونے کا، وہ منافق ہوتا ہے، اور منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بدترین سزا مقرر کر رکھی ہے۔ دکھاوا کرنے والا مسلمان، ایسا مسلمان کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف دکھاوے کے طور پر مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسلام سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں اس چیز کو تو بڑے پیمانے پر ایسے مسلمان ملیں گے جو دکھاوے کے مسلمان ہیں، دراصل اندرونی طور پر وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ شرک بھی کر رہے ہیں، وہ شرکیہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کو جائز ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودوں کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور بظاہر اسلام کا گنگان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان اور باطنی طور پر اور چھپے طور پر دیکھتے ہیں بتوں کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ دکھاوے کے طور پر لوگوں میں اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے منافقین کی سزا بدترین، اس کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں. منافقین مسلمان نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق تھے، تو کیا منافق کو صحابی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، یہ صحابی ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے مسلمان ہیں، حتیٰ کہ علماء لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی منافق ہے. نعوذ باللہ، صحابی منافق نہیں ہو سکتے، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتے. ایسی سی باتیں کرنے والے علماء ہیں اور عوام کے اندر زہر پھیلاتے ہیں کہ دیکھو فلاں صحابی. صحابہ میں بھی کچھ منافقین تھے. صحابی منافق نہیں ہو سکتے، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابی کی بات چھوڑیں، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دکھاوا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دکھاوا کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا، مسلمان ظاہر کرنا، لیکن اندرونی طور پر مسلمان نہ ہو. ایسا منافق مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمے کا اقرار کرتا ہے زبان سے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. وہ آدمی مسلمان ہوتا ہے. اور جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے اس کی تصدیق نہ کرے، عملی طور پر اس کا تقاضا پورا نہ کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. ایک یہ دکھاوا ہے. ایک دوسرا دکھاوا جو مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اپنی عبادتوں کے دکھاوے کا یا اپنی عبادتوں کے شو کرنے کا. آج بہت ساری عبادتوں کو لوگوں نے شو بازی کر لیا ہے. جیسے عمرہ دیکھیں، حج دیکھ لیں، قربانی دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں. بڑی بڑی عبادتوں کو لوگوں نے شو بنا رکھا ہے. بہت سارے لوگ عمرہ جیسے پکنک پہ جاتے ہیں اس طرح سے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے کوئی ایک ٹور ہو، ایک دنیاوی ٹور ہو، ایک شو ہو. اس میں جا کر اپنے اعمال کو ظاہر کرنا، ویڈیوز، تصویریں، پبلسٹی، ایک ٹیگ لگانا ہوتا ہے کہ میں نے عمرہ کیا. پھر عمرہ کرنے والے کئی عمرہ کرتے ہیں تاکہ واپس جا کے انہیں بتانا ہوتا ہے میں نے ایک سفر میں اتنے عمرے کیے، 12 عمرے کیے، 20 عمرے کیے. جس کا جتنا عمرہ ہوتا ہے اس کی اتنی تعریف ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف عمرے کو لوگوں نے شو بنایا، عبادت کو ظاہر کیا جا رہا ہے، عبادت کی نمائش کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک دکھاوا ہے. آپ اسی طریقے سے قربانی میں دیکھ لیں، بڑے بڑے بکرے خریدے جاتے ہیں دکھاوے کے طور پر، اس کی پبلسٹی ہوتی ہے. ٹی وی چینل والوں کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی خبریں اشتہار میں دی جاتی ہے کہ میرا بکرا اتنے لاکھ کا ہے، اتنی قیمت کا ہے. اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اس طریقے سے شو نہیں کرنا ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی. قربانی کے جانور کو لوگ اپنے اپنے دروازے پہ رکھے رہتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کو وہ آگ نگل لیتی تھی، اور وہ آگ اس قربانی کو نگلتی تھی جس کے دل میں اخلاص ہوتا تھا. آج اگر وہی سسٹم اللہ تعالیٰ لاگو کر دے، بہت سارے بکرے بدے ہوئے رہ جائیں، کسی کا بکرا قبول نہ ہو. آج یہ عالم ہو گیا. عبادتوں کو ظاہر کیا جا رہا ہے، شو کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ دیکھیں، معمولی صدقہ و خیرات دیتے ہیں اور اس کی ایسی پبلسٹی کرتے ہیں، ایسا پرچار کرتے ہیں، ایسی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہی خرچ کرنے والے. جبکہ خرچ کرنے میں کہا گیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو خبر بننے لگے، اس طرح سے خرچ کریں، چپکے سے خرچ کریں، اس کو شو نہ کریں. بہت سارے لوگ نماز کو شو کرتے ہیں. تو بہرکیف ہماری عبادتوں کے اندر بہت سارے مرحلے میں شو بازی، دکھاوا اور نمائش آ گئی ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر عمل میں دکھاوا ہوگا تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، وہ عمل رائیگاں کر دیا جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو یہاں بھی ہمیں معلوم یہ ہوا کہ شرک کا خطرہ بہت زیادہ منڈلاتا ہے انسانوں کے اوپر، خصوصاً وہ شرک جو پوشیدہ ہو، چھوٹا شرک ہو، اس کا خطرہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. یہ کلیئر فیصلہ ہے رب العالمین کا.
کہ جو آدمی غیر اللہ کو پکارتے ہوئے دنیا سے جائے، جس کا خاتمہ شرک پر ہو جائے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اسے توبہ نصیب نہ ہو، وہ آدمی جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بالکل معافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بی شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ ذرہ برابر بھی شرک کیا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب بتائیے، شرک سے ڈرنا چاہیے، شرک سے خوف کھانا چاہیے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی بخشش نہ ہو۔ یہاں کہنے کے لیے آدمی مسلمان تھا اور شرک پر اگر خاتمہ ہو جائے مخلد فی النار، یعنی کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ پھر یہاں مسلمان ہونے کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ زندگی گزاری، مسلمان کی پہچان تھی اس کی، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ زندگی گزاری، 50 60 سال 70 80 90 سال کی زندگی گزاری، لوگوں میں معروف تھا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن خاتمہ شرک پر ہو رہا ہے، اور نتیجہ کیا رہا ہے؟ جہنم۔ جہنم میں گیا، اب کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اب جہنم ایسی چیز ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی مددگار نہیں، ذرہ برابر بھی ڈھیل چھوٹ نہیں، ذرہ برابر بھی تخفیف اور رعایت نہیں۔ اس میں جو سزا متعین ہے، اب کوئی کنسیشن نہیں۔ ذرا اس سلسلے میں ایک عبرت آموز حدیث سنیں اور عبرت لینے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6557 نمبر کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے ایسے آدمی سے پوچھے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا تھا، سب سے ہلکا عذاب، ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اگر تمہارے پاس روئے زمین کے برابر خزانہ موجود ہو، کتنا؟ اس روئے زمین کے برابر، کتنی بڑی زمین ہے، ناپ نہیں سکتے ہیں۔ 10-20 بیگھا کسی آدمی کو زمین ہو جاتی ہے تو مارے اتراتے نہیں، پھولے نہیں سماتا رہتا، اتراتا رہتا، میرے پاس اتنا بیگھا، اتنی زمین ہے، اور پوری زمین کسی کے حصے میں آ جائے، زمین بھر اس کے پاس دولت ہو، تو اللہ کہے گا اگر تمہارے پاس زمین بھر خزانہ ہو، دولت ہو، تو کیا تم فدیہ دے سکتے ہو؟ یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زمین بھر دولت کو فدیہ کے طور پر دے سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ جہنم اتنا ہولناک ہے، اتنی بدترین جگہ ہے کہ کسی آدمی کو جہنم سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر، جرمانہ کے طور پر اگر زمین بھر سونا دینا پڑے، جائیداد دینا پڑے، دولت دینی پڑے، آخرت میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میں نے تجھ سے تو اس سے بھی آسان معاملہ کیا تھا، ایک ایسا مطالبہ تجھ سے کیا تھا جو اس سے بھی بہت ہلکا تھا، اور وہ مطالبہ اس وقت کیا جب تم آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے، پیٹھ میں تھے، تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ چھوٹا سا مطالبہ، بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا، بہت کچھ نہ کرنا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا، تو نے وہی کیا جو تیرا دل چاہا، تو نے شرک کیا۔ اب اس کا انجام یہ کہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو۔ یہ دیکھیں شرک کا انجام کتنا بھیانک ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور فدیہ دینے کے لیے آدمی چاہے گا، کوشش تو کرے گا آدمی، کچھ لوگ کہیں گے اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، دنیا میں پھر سے بھیج دے، اب جائیں گے تو وہ پہلے جو کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے، اب اس کو چھوڑ دیں گے، اب جا کر نیکیاں کریں گے، لیکن پاسبل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دنیا چانس کی جگہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کے طور پر ہم یہاں بھیجے گئے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہم جتنی زندگی ہمیں میسر ملی ہے، یہاں سے مرنے کے بعد دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آنا ہے، آخرت میں رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، وہاں کی ہمیشہ ہمیشگی والی دنیا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے
خاص طور سے ان مسلمانوں کو عبرت لینا چاہیے جو مسلمان ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں۔ اسلام لانے کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اسی شرک پر خاتمہ ہوا تو آخرت میں زندگی ہمیشہ جہنم میں گزرے گی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اور مرنے والے کو، اولیاء کو، نیک لوگوں کو سپر پاور سمجھتے ہیں، با اختیار سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کائنات کے اندر اختیار ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو مانگیں وہ دے سکتے ہیں، جس کی چاہیں قسمت بنا سکتے ہیں، جس چیز کا سوال کیا جائے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، یہ عقیدہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، ایسے شرکیہ اعمال سے توبہ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرہ میں شرک ہو رہا ہے۔ کافر کریں، مشرک کریں تو افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن مسلمان ہو کر اگر شرک کرے تو تکلیف ہوتی ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین سے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا تھا شرک نہ کرو، دیکھو دنیا میں آ کے شرک کر رہا ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جب توحید سمجھاتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، الٹا ہمارے اوپر ناراض ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بس چلتی ہے لاٹھی ڈنڈا سے مارنا شروع کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گالیوں کے علاوہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے خیرخواہ ہیں، ہماری خیرخواہی میں یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک طرف مسلمانوں میں شرک کا کاروبار گرم ہے، اور دوسری طرف یہی شرک کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا نا کہ میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کر رہا ہوں وہ شرک کا خطرہ ہے، شرک اصغر کا۔ آپ نے تو واضح اشارہ کر دیا کہ مسلمان شرک کریں گے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے ہیں، وہ جھوٹی بات بتاتے ہیں۔ آپ قرآن کی دلیل کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایمان والا ہوگا، ایمان لائے گا اور وہ شرک کرے گا۔ قرآن سے آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان لانے والے بہتیرے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایمان لانے والا بھی شرک کرے گا، اور شرک کم لوگ نہیں کریں گے، بڑی تعداد میں شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ قرآن گواہی دے رہا۔ حدیث کی ایک دلیل میں نے دے دی۔ ایک دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے، 3952 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کے قبیلے والوں سے مل جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ بتوں کے قبیلے والوں سے مل جائیں گے اور بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، بتوں کی عبادت کرتے کرتے مشرکوں سے مل جائیں گے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3952، یہ حدیث دلیل ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہماری امت کے کچھ لوگ ضرور شرک کریں گے۔ اور یہ تو دلیل سے بات ہوئی، اس کے علاوہ تجربات اور مشاہدات ہیں۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہاں مزار بنا ہوا ہے وہاں لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں نا کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ آج تو ساری چیزیں قید ہو رہی ہیں، ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا، ویڈیو تصویریں آ رہی ہیں، ہر جگہ تصویریں بن رہی ہیں، ہر جگہ آپ سجدہ دیکھیں گے۔ آپ کوئی بھی تصویر اٹھا لیں، آپ کوئی انڈیا میں آپ اجمیر کا درگاہ لے لیں، بریلی شریف کی درگاہ لے لیں، حاجی علی ممبئی کی درگاہ لے لیں، یا پاکستان میں ہو یا آپ جو ہے دوسرے ملکوں میں لے لیں، بغداد چلے جائیں، ہر جگہ لوگ سجدہ بھی کر رہے ہیں، ان سے اولاد مانگ رہے ہیں، روزی روٹی کا سوال کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ ہماری بات سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں۔ علی مشکل کشا تو ایک نام ہی رکھ دیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو صرف علی نہیں کہتے، علی مشکل کشا، یہ نام کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے یہ عقیدہ ساتھ ساتھ لگاتے ہیں۔ یہی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں کہ پوری دنیا جیسے ہتھیلی ہمارے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہتھیلی میں پوری دنیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، ایسے ناظر جیسے ہتھیلی ہم دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کی طرح پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔
جہاں چاہیں آن کی آن میں پہنچ سکتے ہیں، ہر کسی کی بولی سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. یہ حاضر ناظر کا عقیدہ. جہاں چاہیں آن کی آن میں ہے، مدینے میں، لیکن کف دست کی طرح، یہ ہاتھ کے ہتھیلی کی طرح پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، ہر کسی کی پکار سن رہے ہیں. جہاں چاہیں آن کی آن میں، ایک جگہ نہیں، ایک وقت میں متعدد جگہ آن کی آن میں پہنچ جاتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں. جو پکار سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. مردے کو زندہ کر دیں، زندہ کو مردہ کر دیں، روزی روٹی دے دیں، آدمی پیدا کر دیں، تخلیق کر دیں، کوئی چیز بنا دیں. ہر ایک چیز کا پاور ہوتا ہے اولیاء کے پاس، اختیارات ہوتے ہیں. یہ سب مشرکانہ عقیدہ ہے. مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے وہ توحید والا دین اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اس توحید والے دین پر ہمیں آنا ہے اور اسی توحید کو زندگی بھر گلے لگاتے ہوئے چلنا ہے. اس توحید کو اگر دنیا سے لے کے گئے، دنیا کی ساری دولتوں پر یہ دولت بھاری ہوگی. دنیا سے مال لے کے جائیں یا نہ جائیں، دیگر اعمال ہو نہ ہو، لیکن توحید کی دولت آپ کے پاس رہے. اور جب انسان مرتا ہے تو ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جاتا ہے. انسان کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، اس کا مال، اس کا گھر، اس کی اولاد اور اس کا کمایا ہوا کچھ نہیں جاتا ہے. وہ جو کچھ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے وہی اس کے ساتھ جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. شرک کی خطرناکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت میں آدمی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، زمین بھر فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہاں کوئی چیز ملے گی نہیں. تو یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ شرک کی اللہ رب العالمین نے بڑی بھاری مذمت بیان کی ہے. اس شرک کی شناعت، قباحت اور اس کی مذمت کو ہم سمجھیں اور شرک سے دوری اختیار کریں. ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بتایا کہ سب سے زیادہ امت مسلمہ پر جس بات کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر کا. تو شرک کی دو قسم ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر کا مطلب بڑا شرک. بڑا شرک وہ شرک ہوتا ہے کہ جس پر انسان عمل کرنے سے یا جس کا ارتکاب کرنے سے دنیا میں بھی اس کا عمل اکارت اور باطل ہو جاتا ہے. اس کا عمل ہی یعنی رائے گا اور ضائع بیکار ہو جاتا ہے. شرک اکبر کرتا ہے اور اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو نیکیاں الگ سے کر رہا ہوتا ہے، شرک کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اگر اس شرک پر خاتمہ ہو جائے تو مخلد فی النار ہوگا. یہ شرک اکبر کی سزا ہے. شرک اکبر کرنے سے عمل بھی اکارت، اور شرک اکبر پر خاتمہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم. شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے. اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا مطلب اللہ کے جو اعمال اور افعال ہیں، وہ اعمال جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان اعمال میں کسی کو شریک کرنا، یہ ربوبیت میں شرک کرنا ہے. اور اللہ کی بندگی میں، یعنی جو بھی بندگی کے کام ہیں وہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں. بندگی کے کسی کام میں، ایک نہیں، بندگی کے کسی کام میں جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ الوہیت میں شرک ہے. اور تیسری قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات، کہ جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں یا جو اللہ کے پیارے پیارے اوصاف ہیں، جو اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے اوصاف ہیں، ان ناموں اور اوصافوں کو اللہ کے لیے خاص ماننا ہے. ان ناموں میں اور اوصاف سے کسی کو متصف نہیں کرنا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نام میں یا اللہ کے صفات میں یا کسی صفت میں الحاد کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسا آدمی مشرک ہو جائے گا، شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، جس سے اس کے سارے اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں. اور ایسا آدمی جب شرک اکبر پر وفات پا جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا. شرک اکبر ہے یہ. شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر کہتے ہیں ہر وہ عمل جو شرک اکبر تک پہنچائے، شرک اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ. جیسے عمل میں دکھاوا کرنا. عمل میں دکھاوا یہ چھوٹا شرک ہے، بظاہر چھوٹا ہے لیکن پہنچ کہاں رہا ہے؟ پہنچائے گا آپ کو شرک اکبر تک. اسی سے بدشگونی لینا، کسی چیز کو دیکھ کر نحوست لینا، بدفعلی لینا. جیسے کوئی چیز دیکھا آپ نے، آئندہ کے لیے آپ نے برا خیال کیا، سوء ظن کا شکار ہوئے،
غلط سوچ، غلط فکر، غلط عقیدہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، بدشگونی پیدا ہوئی، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر بظاہر اصغر ہے، چھوٹا ہے، لیکن یہ شرک اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تعویذ لٹکاتے ہیں، یہ تعویذ اللہ سے بھروسہ اتار کر آپ کو اس پر بھروسہ ڈال دے گا، یعنی بظاہر یہ چھوٹا شرک ہے تعویذ لٹکانا، لیکن یہ شرک اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے، اس لیے شرک اکبر کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ شرک اکبر کا خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا؟ شرک اصغر کا۔ یہ اکبر تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے، اسی لیے اس چیز کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ بسا اوقات شرک اصغر شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے، جیسے تعویذ ہے، اگر کوئی آدمی تعویذ قرآنی تعویذ لٹکاتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ فائدہ پہنچائے گا، یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے، تو ابھی یہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ یہی ہم کو فائدہ پہنچائے گا، اس کے اندر طاقت ہے نفع اور نقصان کی، تو یہ شرک اکبر ہو گیا۔ جیسے بہت ساری انگوٹھیاں آپ دیکھتے ہوں گے، سڑکوں پر لوگ انگوٹھیاں بیچتے ہیں، بہت سارے چمتکاری بابا کہے جاتے، بنگالی بابا، چمتکاری بابا، کالا جادو والے بابا، ایسے لوگ انگوٹھی رکھتے ہیں اور انگوٹھی نمبر کے حساب سے دیتے ہیں، پھر جو ہے قسمت کے حساب سے دیتے ہیں، دنوں کے حساب سے دیتے ہیں، تاریخ پیدائش کے حساب سے دیتے ہیں، ناموں کے حساب سے، مختلف جو ہے مراحل ہوتے ہیں انگوٹھی کے۔ اس انگوٹھی سے عقیدہ یہ جڑا ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھی پہنیں گے آپ کی حفاظت کرے گی، آپ کی قسمت بنائے گی۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو شرک اکبر ہو گیا، آپ نے پھر اب اس کو رب مان لیا، اس پر بھروسہ کر لیا، اس کو معبود بنا لیا آپ نے۔ ایسی صورت میں یہ شرک اصغر نہیں، شرک اکبر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے اعمال بھی ضائع ہوں گے، اور اس عقیدے پر خاتمہ ہوتا ہے تو آدمی جہنمی ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ شرک کی بڑی شناعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، جتنے انبیاء کو بھیجا، توحید کی دعوت کو دے کر بھیجا۔ سارے انبیاء لاکھوں کی تعداد میں آئے، سب کی ایک دعوت تھی، مشترکہ دعوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہیں کرنا ہے، دونوں چیز ایک ساتھ ماننا ہے، توحید کو بھی ماننا ہے، شرک کی نفی بھی کرنی ہے، اور اس کلمے کے اندر خود اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں پہلے نفی کرتے ہیں، شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے، پہلے نفی کرتے ہیں شرک کی، پھر کہتے ہیں الا اللہ، پھر اللہ کی عبادت اور بندگی کو ثابت مانتے ہیں۔ تو صرف توحید ہی نہیں بتانا ہے، اور صرف توحید ہی پہ نہیں چلنا، توحید پر بھی چلنا ہے، توحید کو ماننا ہے، دوسری طرف شرک سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کا حکم دیا ایک ساتھ کہ میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خالص میری بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لہٰذا اس درس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کرنا چاہیے، شرک اصغر سے، شرک اکبر سے، دونوں قسم سے، اور ہر قسم کے ظاہری اور پوشیدہ تمام شرک سے ہمیں خطرہ محسوس کرنا چاہیے اور بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ہماری توحید کو کامل اور خالص کر دے، ایسی توحید ہمارے دل میں پیوست اور پختہ کر دے جس کی بدولت اے اللہ تو بے حساب اور بلا عذاب بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔